بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مشال فاطمہ اور آپ ہیں مشال فاطمہ کے ساتھ۔ ویورز، آج ہم کھجور کے بارے میں بات کریں گے۔ کھجور ایک عام درخت ہے جو مشرق وسطیٰ، امریکہ اور ایشیائی ممالک میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کھجور کے لیے خیر پور، ملتان اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے اگرچہ زیادہ مشہور ہیں، مگر کھجور چاروں صوبوں میں ملتی ہے۔ بلکہ صوبہ سرحد میں کھجور اگرچہ کم ہوتی ہے مگر ان کا معیار عمدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح لاہور کے آس پاس بھی کھجور پائی جاتی ہے۔ کھجور کا درخت بنیادی طور پر گرم علاقوں میں ہوتا ہے اور یہ ان علاقوں میں بھی پھل دیتا ہے جہاں پانی کم ہو۔ مسلمانوں میں اہمیت کی یہ انتہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں میں سے اس درخت کو مسلمان کہا، کیونکہ یہ صابر، شاکر، خدا کی طرف سے برکت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہو، اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس گھر میں کھجور نہ ہو، اس گھر والے بھوکے ہیں۔ انہوں نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ فرمائی کہ اس گھر والے بھوکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا کھانا ضرور کھاؤ، خواہ کھجور کی ایک مٹھی میسر ہو، کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنے سے بڑھاپا یعنی کہ کمزوری طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اجوا کھجور اور بیت المقدس کی مسجد کا گنبد دونوں جنت سے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے کھجور میسر ہو اور وہ اس سے روزہ افطار کرے، جسے نہ ملے وہ پانی سے کھول لے، کیونکہ وہ بھی پاک ہے۔ کیونکہ دن بھر کے فاقے کے بعد توانائی کم ہو جاتی ہے، اس لیے افطاری ایسی چیز سے ہو جو جلد ہضم ہو اور طاقت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کہ ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پھلوں میں کھجور ممتاز حیثیت رکھتی ہے کیونکہ یہ جسم کے ہر حصے کے لیے یکساں مفید ہے۔ یہ زخموں کو منجمد کرتی ہے، اسہال کو دور کرتی ہے، یرقان کے لیے بہترین ہے کیونکہ پتا اور جگر کے فعل کو درست کرتی ہے۔ اپنے بیش بہا فوائد کی وجہ سے اسے مسلمان سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ یہ فوائد کے ساتھ ساتھ بھلائی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجوروں میں اجوا زیادہ پسند تھی۔ انہوں نے اسے جنت کا میوہ قرار دیا۔ انہوں نے اس سے روزہ افطار کیا، اسے نہار منہ کھانے کی تلقین کی اور اس سے پیٹ کے کیڑوں کا علاج بھی بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجوروں میں سب سے زیادہ پسند اجوا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ غذائی عناصر دوسری کھجوروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مدینے کی کھجوروں میں سے بہترین قسم ہے۔ اس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور یہ فوائد کے لحاظ سے دیگر اقسام سے بہتر اور لذیذ ہوتی ہے۔ اگر کھجور کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو معدے میں بوجھ کی کیفیت نہیں ہوتی، تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ قرآن مجید نے جنت کے پھلوں کی تعریف میں کھجور کے ساتھ انار کا ذکر کیا ہے۔ ویورز، کھجور کے درخت سے نکلنے والی گوند آنتوں، گردوں اور پیشاب کی نالیوں کی سوزش کے لیے مشہور ہے۔ اسے کھانے سے منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے۔ بنیادی طور پر کھجور غذائیت سے بھرپور ہے، مقوی ہے، جلن کو رفع کرتی ہے، قوت باک کو بڑھاتی ہے اور پیشاب آور ہے۔ ویورز، جسمانی کمزوری کے لیے خاص طور پر جب کسی کو کچھ عرصہ کھانے کو نہ ملے تو وہ اپنی توانائی کی جلد بحالی کے لیے کھجور پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے نہار منہ، گردہ، مثانہ، پتا، آنتوں میں دردوں کو روکنے کے لیے
دل کے دورے میں کھجور کو گٹلی سمیت کوٹ کر دینا جان بچانے کا باعث ہوتا ہے۔ احادیث میں اس غرض کے لیے عجوہ کھجور تجویز کی گئی ہے۔ تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اس غرض کے لیے دوسری کھجوریں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، مگر ان کا عرصہ استعمال طویل ہونا چاہیے۔ چونکہ دل کا دورہ شریانوں میں رکاوٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے شریانوں میں رکاوٹ کے باعث پیدا ہونے والی تمام بیماریوں میں کھجور کی گٹلی تریاک کا اثر رکھتی ہے۔ دمہ ہوا وہ امراض تنفس سے ہو یا دل کی وجہ سے ہو، اسے دور کرتی ہے۔ کھجور کا مسلسل استعمال اور اس کی پسی ہوئی گٹلیاں دل کی توسیع میں مفید ہیں۔ یہی نسخہ کالا موتیا کے مریضوں کو بھی دیا۔ ویورز، کھجور ہمارے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ ہمیں اس کی افادیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جس چیز کا ذکر قرآن مجید میں ہے اس کو بلا شبہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، نقصان کا باعث نہیں ہے۔ اور ویورز، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔